السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ایک سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں ایک نیو بندہ ہوں، ٹریڈنگ کروں، کون سے پیئر پہ میں ٹریڈ لگاؤں؟ حقیقت مانے بہت ہی اچھا کویشچن ہے، اور اگر آپ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ 2 4 5 پیئرز پہ کام کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ زیادہ سے زیادہ 20 پیئر ہیں، 30 پیئر ہیں، 40 پیئر ہیں، سب پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ لانگ ٹرم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ پیئر سلیکٹ کرنا پڑیں گے، ان کو دیکھنا پڑیں گے، باقی کو ڈیلیٹ کر دیں یا باقی کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ میں آپ کو ایک دو چیز دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، میں 3 4 بندے دکھاتا ہوں جن کا بیلنس زیادہ ہے اور وہ کن کن پیئرز پہ کام کرتے ہیں۔ یہ بندہ $6,84,000 اس کا بیلنس ہے، 1 2 3 4 5 6 7 پیئر پہ کام کرتا ہے۔ نیکسٹ بندہ دیکھتے ہیں، 9369 بیلنس ہے، صرف 3 پیئر پہ کام کرتا ہے، اور زیادہ تر جو کام کرتا ہے وہ AUD/USD پہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بندہ آ گیا، یہ EUR/USD اور USD/JPY پہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آ گیا $6,22,331 والا، EUR/GBP اور EUR/USD پہ کام کرتا ہے۔ یہ $5,09,615 والا USD/JPY اور EUR/USD پہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پریویس $11,87,526 والا، یہ بھی 3 پیئر پہ کام کرتا ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد آج یہ ہے، ایک ان لوگوں کے سوالات کا جواب دینا ہے کہ کون سے پیئر پہ ہم کام کریں اور کس طریقے سے کام کریں۔ یہ 2 4 چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا، امید اس بات کی ہے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کے لیے پروفٹ میں تھوڑی سی آسانی بھی ہوگی۔ آج سے کچھ وقت پہلے جب میں نیو تھا تو اس وقت رات کو بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اسی موضوع پہ، میں صرف EUR/USD کے اوپر ٹریڈنگ کرتا تھا۔ یہ ایک سلو کرنسی ہے، اور اس کرنسی کا یہ ہے کہ اگر نیوز نہ ہو تو یہ مارکیٹ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ ہم صرف ٹریڈنگ کرتے تھے، کوئی انڈیکیٹر نہیں، کوئی پرائس ایکشن نہیں، بس دیکھتے تھے کہ مارکیٹ جب 30 40 پہ ایک طرف چلی گئی تھی تو اس جگہ پہ ہم ایک سیل لگا لیتے تھے، 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں ایک اچھا پروفٹ مل جاتا تھا، لیکن لاٹ سائز تھوڑا کم کرتے تھے۔ تو سب سے بیسٹ جو کرنسی پیئر ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے EUR/USD۔ یہ سلو کرنسی پیئر ہے، صرف آپ نیوز دیکھ لیں تو اوپر آپ کا آئیڈیا ہے، نیچے آئیڈیا ہے، ایک طرف آپ ٹریڈ لگا لیں۔ ڈیڈ پیئر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اپنی جگہ پہ یہ دوبارہ بار بار واپس آتا ہے، سلو چلتا ہے، ہماری ٹریڈ کو پھنسنے کے جو چانس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو ایک اور چیز کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ٹریڈر ہیں وہ EUR/USD پہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور بینیفٹ اس کا کہ تقریباً دنیا کے تمام بروکرز میں سب سے کم سپریڈ وہ EUR/USD کا ہے، اور کاؤنٹنگ بھی سپریڈ کی EUR/USD پہ ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ میرے لحاظ سے EUR/USD اچھا پیئر ہے جس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے۔ 2 نمبر پہ آپ کو کام کرنا چاہیے وہ ہے GBP/USD۔ یہ آل ورلڈ کے اندر EUR/USD کے بعد GBP/USD، پاؤنڈ/USD کا سب سے زیادہ ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ تیز کرنسی پیئر ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ واپس آتی ہے، اوپر نیچے۔ اس پیئر میں بھی آپ کی جو ٹریڈ ہے اس کے پھنسنے کے چانس کم ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا تیز پیئر ہے، EUR/USD کی طرح نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ EUR/USD ہے، اور دوسرے نمبر پہ GBP/USD ہے۔ تیسری نمبر پہ جو مشہور ہے کرنسی پیئر وہ ہے USD/JPY۔ اس کا بھی دیکھا جائے ان تینوں کرنسی پیئرز کا، ان تینوں کا سپریڈ بہت کم ہے۔ یہ جو تینوں پیئرز ہیں، ان تینوں پیئرز کا جو سپریڈ ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ درمیانہ سا پیئر ہے، نہ تیز چلتا ہے نہ سلو چلتا ہے۔ 400-500 پپس کے درمیان میں اگر کوئی بہت بڑا ایونٹ نہ ہو تو یہ اوپر نیچے چلتی رہتی ہے۔ اس کے اندر بھی آپ کی جو ٹریڈ ہے، اس کی ٹریڈ کے اندر پھنسنے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ تو
یہ تیسرے نمبر ہے۔ 4 نمبر پہ ہے EURJPY، بہت تیز کرنسی پیئر ہے لیکن بہت ہی اچھا پیئر ہے۔ ٹریڈ اس میں آپ کو بہت چھوٹی لگانی پڑے گی، بہت چھوٹی ٹریڈ آپ کو لگانی پڑے گی، لیکن یہ جو کرنسی پیئر ہے یہ بھی ایک پروفیٹیبل کرنسی پیئر ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کے جو چانس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرف منہ نہیں رکھ کر جاتا کہ ایک طرف چلا جائے، جس طریقے سے GBP JPY جاتا ہے، لیکن یہ ان تینوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ چھوٹی ہے آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا۔ یہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، زیادہ تر پرائس ایکشن کے مطابق چلتا ہے، اوپر نیچے ہو کر چلتا ہے، ایک طرف جا کر نہیں جاتا۔ اور اگر آپ 5ویں نمبر پہ آتے ہیں کہ 5ویں نمبر پہ ہم کس چیز پہ ٹریڈنگ کریں، تو 5ویں نمبر پہ میرے حساب سے آپ کے لیے گولڈ ہے۔ اور جو بندے گولڈ پہ ٹریڈنگ سیکھ گئے وہ کرنسی پیئرز پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ گولڈ بھی اوپر نیچے بہت ہی ترتیب سے، اس میں ان کرنسی پیئرز میں اگر آپ سٹاپ لاس نہیں بھی لگاتے، آپ منی مینجمنٹ کے حساب سے کام کرتے ہیں، میرے حساب سے آپ کو سٹاپ لاس نہیں لگانا چاہیے۔ اور میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ان کو، سالوں کے حساب سے ہو گیا ان کو، اور اتنا عرصہ ہو گیا کہ شاید 10 سال 15 سال ان کو ہو گئے ہیں، آج تک انہوں نے سٹاپ لاس نہیں لگایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اکاؤنٹ ان کے بھی واش ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی پرافٹ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ تو اگر یہ آپ ان 3 کرنسی پیئرز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹاپ لاس لگانے کی ضرورت نہیں، شرط یہ ہے کہ آپ $1000 کے اکاؤنٹ پہ 0.01 کی لاٹ سائز لگائیں۔ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، اس پلان کے تحت آپ کام کریں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر 50 پپ پہ 100 پپ پہ 0.01 لگاتے رہیں ایک ہی طرف میں، نہ تو آپ کی ہیجنگ ہوگی اور آپ ایک بہت ہی اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں، آپ کے یہ پروفیٹیبل ہیں۔ ان چیزوں کے ایک اور خوبی یہ ہے کہ جو کرنسی پیئرز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا جو سپریڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی مناسب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کرنسی پیئرز ہیں ہم نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں دی کہ ان میں 25 پپ پہ 30 پپ پہ سپریڈ بڑھ جاتا ہے، جبکہ یہ جو پیئرز ہیں ان کا جو سپریڈ ہوتا ہے وہ انتہائی مناسب ہوتا ہے۔ اور یہ اگر آپ پہلے 5 دیکھنا چاہیں تو ہمارے حساب سے پہلے 5 کرنسی پیئرز میں یورو USD، GBP USD، USD JPY اور EURJPY، اور لاسٹ میں 5 نمبر پہ گولڈ ہے۔ پہلے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ان پہ کام کریں۔ ویسے بہتر مشورہ یہ ہے اگر آپ نیو ہیں تو آپ 1 یا 2 پیئر پہ نہ پکڑیں۔ اگر صرف آپ یورو USD پہ پکڑ لیتے ہیں آپ کو کسی انڈیکیٹر کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی سٹاپ لاس کی ضرورت نہیں، لیکن پروفٹ ڈبل کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اکثر دوستوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ یار $1000 ہے اور میں نے مہینے کا $1000 کمانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں فاریکس میں صرف کامیاب اس بندے کو مانتا ہوں جس بندے نے 1 سال میں اپنا اکاؤنٹ واش نہیں ہونے دیا، چاہے وہ 1 سال میں اس کو 10% ہی پرافٹ کیوں نہ ہو، وہ شخص کامیاب ہے۔ اور اگر ایک ایسا شخص ہے جس نے $1000 کا اکاؤنٹ اوپن کیا، اگر آپ بھی لانگ ٹرم میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی 1-2 پیئر پکڑنا ہوگا، اور اس کو تھوڑا عرصہ اس کو 1-2 مہینے دیکھیں گے، اس کی لاسٹ ہسٹری دیکھ لیں گے 2 سال کی 3 سال کی، آپ کے لیے وہ بہت بہتر رہے گا۔ ہر کرنسی پیئر میں نیو بندے کے لیے ہاتھ ڈالنا یہ ایک ہائی رسکی کام ہے اور بہت ہی ڈینجرس کام ہے۔ اس میں ایک مشورہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ کرنسی پیئر کو، اگر آپ نیو ہیں تو ایک کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے آپ کا 6 مہینے سال کا، تو زیادہ سے زیادہ 2 کو آپ پکڑ لیں، اچھے پیئر میں پکڑیں۔ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں فلاں ٹائم پہ یہ زیادہ سے زیادہ اتنا سپریڈ ہو سکتا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ آپ چلیں گے آپ کو اس کے اندر پروفٹ ہوگا، آپ کا جو پلان ہوگا وہ کامیابی ہوگی۔ اور ایسا بندہ بات کر رہا تھا کہ ایسا بندہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہے جو ہر ایک دوسرے دن میں تیسرے دن میں، میرے ایک دوست ہیں فیصل آباد کے، وہ کیا کرتے ہیں انسٹا فاریکس میں کام کرتے ہیں، 30% بونس لیتے ہیں، اور وہ ہر روز $200 کا اکاؤنٹ لگاتے ہیں۔ کبھی وہ اکاؤنٹ ان کا واش ہو جاتا ہے، کبھی ان کا اکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر واش ہو جاتا ہے تو اس میں وہ تقریباً ان کا لاس، کمپنی کا بھی لاس ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے تو ان کا بھی، لیکن وہ زیادہ تر ٹینشن کے عالم میں رہتے ہیں، کبھی ڈبل ہو گیا کبھی واش ہو گیا، پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل بھی نہیں ہے
کہ آپ اتنے ہائی رسک پہ کام کریں، بس چھوٹا سا کام کریں. اور جن دوست کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی صرف پاؤنڈ USD پہ کام کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے ہر پیئر پہ. آپ نیو ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ کو چند پیئر پکڑنے ہوں گے. اور یہ ان دوستوں کا جواب ہے جو دوست بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بیسٹ کرنسی پیئر ٹریڈنگ کے لیے بتا دیں. تو میں ہمارے حساب سے 5 جو بیسٹ پیئر ہیں ٹریڈنگ کے لیے وہ آپ کے سامنے بتا دیے ہیں. ان کی خوبیاں بھی بتا دی ہیں، ان کے سپریڈ کے حوالے سے، وہ کیسی کرنسیز چلتی ہیں. تو اس حوالے سے آج آپ کو ایجوکیشن مل گئی ہوگی. اور لاسٹ میں وہی بات کہ لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.